اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین لا سیما بقیۃ اللہ فی الاراضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیزان گرام قدر، ہم آستانِ ماہ محرم الحرام اور سفر المظفر میں ہیں، وہ ایام کے جو ایام عزائے سید الشہداء، آپ کے ساتھیوں اور اصحاب کی شہادت اور آپ کے اہل حرم کی اسارت کے اور عزاداری کے ایام ہیں۔ یہ ایام ہم سب سے تقاضا کرتے ہیں اس بات کا کہ ہم ان ایام اور ان ایام سے منسوب تمام جتنی بھی چیزیں ہیں جن کو تقریباً عالم اسلام کے تمام مکاتب میں شاعر اللہ کا درجہ دیا گیا اور اس کو شاعر اللہ کی حیثیت سے قبول کیا گیا، نہ صرف ان شاعر کو سمجھنے کی کوشش کریں اور شاعر کے ذریعے سے جو شعور کی بیداری اور آگاہی خداوند کریم چاہتا ہے اس سے اپنے شعور کو بیدار کریں۔ کربلا طول تاریخ انسانی میں ان شاعر میں سے ہے بالخصوص کہ جنہوں نے حریت اور آزادی کے شعور کو بدترین حالات میں بھی نہ صرف بیدار رکھا بلکہ اس کو وہ جلا عطا کی کہ جس نے پوری انسانیت کی تاریخ میں حریت اور آزادی میں ایک سورج بن کر اپنی حیثیت کو دنیا کے سامنے منوایا ہے۔ آج ہم جب آستانۂ ورود پر ہیں اس عزاداری اور ان شاعر کی نسبت، تو یہ عزاداری ہم سے اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم ان شاعر کی نسبت اپنی ذمہ داری کو سمجھیں۔ آج ان شاعر کی نسبت اپنی ذمہ داری کو سمجھنا، آج ان شاعر کی نسبت اپنے فرض کو سمجھ کر ادا کرنے کی کیفیت یقیناً آئندہ نسلوں کے اندر عزاداری کی نسبت ایک بہتر کیفیت کو ایجاد کرے گی۔ آج دنیا میں کربلا کی نسبت دونوں فکریں پوری شدت کے ساتھ اپنے آپ کو ظاہر کر رہی ہیں۔ ایک وہ فکر کہ جو کربلا سے سوائے عزائے محض کے کچھ اور لینے کی قائل نہیں ہے، اور ایک وہ فکر کہ جو کربلا کو حریت اور آزادی کا امام اور رہبر بنا کر دنیا میں انقلاب برپا کرنے کی فکر ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ کربلا کو درسگاہ بنانے والی فکر کس طرح سے طاغوتی اور ظالمانہ نظام کے سامنے سربلندی کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، اور پھر ایک مرتبہ کربلا سے کربلا برپا کرنے کی کیفیات کو دنیا میں پیش کر رہی ہے۔ ہمارے ساتھ آج کی اس گفتگو میں حجت الاسلام والمسلمین سید یاور عباس زیدی صاحب شامل ہے۔ گفتگو ہیں، میں سب سے پہلے آقا کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور ان کی خدمت میں تشکر پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا۔ ہماری آج کی اس گفتگو کا جو اصل محور ہے وہ یہ کہ شاعر کی نسبت وہ تعظیم جو پروردگار عالم نے چاہی ہے، جس کا تذکرہ قرآن کریم میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جس کسی نے بھی اللہ کے شاعر کی تعظیم کی، یہ تعظیم کرنا فإنہا من تقوی القلوب۔ اگر ہم تعظیم کو مورد نظر رکھیں تو اس سے پہلے کہ ہم محرم اور عزاداری کے ایام میں ورود پیدا کریں اور یہ ان ایام کا آغاز ہو، ان سے پہلے ہمیں کیا آمادگی اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے؟ میں چاہوں گا کہ آپ اس حوالے سے کچھ ہماری رہنمائی کریں، کچھ سامعین کی خدمت میں مطالب کو عرض کریں کہ تاکہ اس ذریعے سے ہم کم از کم اس سال یہ کوشش کر کے دیکھیں کہ وہ کیا اعمال ہیں، وہ کیا چیزیں ہیں کہ جن کو اگر ہم مورد نظر رکھیں تو ہم بہتر طریقے سے عزاداری اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ میں برادر محترم حجت الاسلام والمسلمین سید کاظم عباس صاحب کا بالخصوص شکر گزار ہوں کہ اس عبادت اور اس سعادت میں آپ نے موقع فراہم فرمایا۔ بات بہت ہی واضح اور روشن ہے کہ شاعر کی تعظیم اس مرحلے پہ ظاہر اور اس صدد میں ہم نہیں ہیں کہ ابھی ہم اس کی بحث فقہی کریں یا ہم ان مسائل کو چھیڑیں کہ آیا تعظیم کا جواز ہے کہ نہیں ہے۔ ہم صرف اس صدد پر ہیں اور اس منزل پر ہیں کہ جو لوگ اس کام کو انجام دیتے ہیں اس کام کو مزید کیسے بہتر کر سکیں، اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مرحلے میں اور اس آیت میں کہ شاعر اللہ کی تعظیم کرو، یہ ایک روش اور ایک طریقہ کار پروردگار نے قرآن میں بیان فرمایا ہے، اور اس کا نتیجہ بھی جیسے آپ نے آیت کی تلاوت فرمائی وہ بھی بیان کیا ہے کہ تقوی القلوب۔ اب اصل مسئلہ ہی سارا یہی ہے، تمام عبادات کا نتیجہ لعلکم تتقون ہے، اور اگر تقوی اختیار کرو تو قرآن کی روح سے تبھی فلاح پاؤ گے، اس کے بغیر کامیابی نہیں ہے، یہ ایک سلسلہ ہے۔ تو سب سے پہلے جو اس بات کا جو ادراک ضروری ہے وہ انسان کی خود اپنی جو معرفتی جو اس کا رخ ہے کہ پروردگار نے اسی انسان کے اندر عقل کو بھی رکھا ہے، اسی کے اندر احساس کو بھی رکھا ہے، اور عقل اور احساس کا توازن ہی کسی نتیجے تک پہنچا سکتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں البتہ کچھ افراط و تفریط ہوئی ہے جس کی وجہ سے ہم ان نتائج کو حاصل نہیں کر پا رہے ہیں۔ سال ہر سال ہم عزائے سید الشہداء کو مناتے ہیں اور منانا چاہیے، اور ہماری واجب ذمہ داری ہے کہ عزائے سید الشہداء کو ہم بھرپور منائیں، لیکن مسئلہ پھر وہی آ جاتا ہے کہ ہم احساس کو تو بہت جلا بخشتے ہیں، احساس پہ تو بہت ہماری توانائی خرچ ہوتی ہے، لیکن وہ جو احساس کو نور دیتا ہے، جو احساس کو جہت دیتا ہے، جو احساس کو راستہ دکھاتا ہے، یعنی یہ پرورش عقل کا اور عقلانیت کا جو مرحلہ ہے، کیونکہ اگر یہ نہیں ہوگا تو شاعر کا جو لب مطلب ہے وہ ظاہر شعور ہے، اگر آپ کے پاس شعور حاصل نہ ہو اس احساس کے اور اس احساس کی توانائی کے خرچ کرنے کے بعد، تو وہ نتیجہ یقیناً حاصل نہیں ہوگا جو پروردگار نے اس آیت سے ہم سے چاہا ہے۔ میں تھوڑی سی دیر جی کے لیے اس سے پہلے کہ ہم اصل مطلب میں ورود پیدا کریں، آپ نے جیسا اشارہ بھی کیا کہ ہم اس پروگرام میں ہمارا جو مقصد ہے وہ عزاداری کے حوالے سے فقہی ابحاث نہیں ہیں، لیکن میں یہاں پہ تھوڑا سا واضح کرنا چاہوں گا، چونکہ جب ہم نے یہ جملہ کہہ دیا تو اس سے کہ کسی کے ذہن میں کوئی شبہ ایجاد ہو، فقہی بحث سے ہماری ہرگز جو مراد ہے وہ یہاں پر وجوب اور حرام شاید اس کی طرف ہم نہیں ہیں، کیونکہ بطور کل تقریباً یعنی اگر ہم دیکھیں تو عالم اسلام کے جتنے بھی فرقے ہیں، حتیٰ اسلام کے دائرے سے اگر باہر نکل کر بات کریں تو تمام دنیا کے مذاہب نے اسپیشلی کربلا کی جانب جس احترام کی نگاہ کو رکھا ہوا ہے، یعنی اس کی جو کیفیت ہے وہ واضح ہے، اظہر من الشمس ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک انحرافی فکر درمیان میں ایسی ہو کہ جو عزا کے حوالے سے ذہنوں کو مشوش کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور وہ پوری تاریخ میں مسلسل ہوئی ہے، یعنی رونا حرام ہے یا پیٹنا حرام ہے یا اس طرح کی جو کوشش ہے، یا عزاداری کے عنوان کو لے کر اس بات کو بہت زیادہ شدت کے ساتھ ایک اسپیسیفک طبقہ جس نے یہ فکر ایجاد کرنے کی کوشش کی، تو ہم عام طور پر اس کے لیے یہ دلائل رکھتے ہیں کہ عزائے سید الشہداء وہ استثناء ہے کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حتیٰ وقوع کربلا سے پہلے، اور چونکہ ہمارے ہاں برادران کی اہل سنت کی کتب میں، صحیح مسلم جیسی کتب میں حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہا زوجہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ واقعہ کہ جس میں آپ نے خاک کربلا لا کر حضرت کو دی اور ان سے فرمایا کہ جب یہ سرخ ہو جائے، یا یہ کہ اور احادیث کی کتاب میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی قتل کی اخبار جو آپ نے مسلسل دیں، اور پھر آپ کا جو ایک رویہ خاص طور پر امام حسین علیہ السلام کی جانب رہا، وہ اصلا قابل پہ ہم اس وقت اس بحث میں نہیں ہیں، کیونکہ متفقن علیہ مسئلہ ہے، ہم تو اس سے بڑھ کر بات کریں گے، اگر کبھی اس پہ بات ہوگی تو یہ تو بشری تقاضا ہے، اور تمام بشریت نے امام حسین علیہ السلام پہ اتفاق کیا ہے کہ یہ وہ شخصیت ہے جس نے بشریت کو آزادی دی، بلکہ البتہ یہ کہ سبق دیا۔ بعض علماء حتیٰ یہ فرماتے ہیں کہ بشریت کے دائرے سے بھی باہر نکل کر اگر بات کی جائے تو حتیٰ پروردگار عالم کی جانب سے
یعنی جو عالم کون پر اثرات ہیں عزائے سید الشہداء کے، کہ جو بالاتفاق ہے، یعنی یہ جو بات ابھی ہم کر رہے ہیں اس کا تعلق جو ہے وہ اصلا فقہی اور سندی بحث نہیں ہے، یہ تاریخی وقائع ہیں کہ جن کے اوپر ہمارے پاس تاریخ میں اوتھینٹیکیشن موجود ہے کہ واقع کربلا کے بعد مثلا جو آثار تکوینی ظاہر ہوئے ہیں، پتھروں سے خون کا جارہ، مٹی سے خون، اور آسمان کا بارش برسانا، خون کی بارش برسانا، پرندوں کا خون کے میں غسل ہونا، اس طرح کے بہت سارے آثار ہیں۔ نہیں، اس کا تعلق اب تو شیعہ علماء نے سب نے متفق ہے، سب نے تاریخ میں اس کو نقل بھی کیا گیا ہے، اور خاک شفا کا آج تک عاشور کے دن کربلا کے حوالے سے اس کا سرخ ہو جانا، یہ تو ایک ایسی چیزیں ہیں کہ جو آج بھی اگر کوئی اس کو یعنی تحقیق کرنا چاہے تو یہ آج بھی وہ آثار جو ہے وہ موجود ہیں۔ اور یہ تکوین کے ہمارے لیے شاید اس سے زیادہ بھی جہاں بات آپ لے آئے ہیں زیادہ مہم یہ ہے کہ وہ جو تکویناً طوعاً و کرہن جو تکوین میں اشیاء ہیں، جو وہ خون سید الشہداء سے، شہادت سید الشہداء سے جو اثر لے رہے ہیں اپنا وجودی اور اس کا اظہار کر رہے ہیں، اس سے کہیں زیادہ وہ مخلوق جس کو پروردگار نے اختیار دیا ہو اور جس کو شعور دیا ہو، جس کو عقل اور احساس دیا ہو، اس کو کتنا جذب کرنا چاہیے۔ واقعاً یعنی یہ جو خوبصورت جملہ آپ نے فرمایا کہ عالم کون، کہ جس کے بارے میں ہم عام طور پر یہ کہہ سکتے ہیں، یعنی یوں کہہ لیں کہ عام طور پر فکر یہ ہے کہ یہ بے شعور ہے، یہ بے ارادہ ہے، اس کے اندر سے یہ احساس ظہور پیدا کر رہا ہے، وہ اس کے مقابلے پر ریئیکشن دے رہا ہے، اس کے اوپر اس کا اثر ظاہر ہو رہا ہے، اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل و شعور اور ارادہ سب کچھ عطا کیا ہے، وہ اس کی نسبت سے اپنے آپ کو بے حس قرار دے یا اپنے آپ کو بے تاثر قرار دے، اور بڑھ کے خدا نہ خواستہ مخالفت کرے، یعنی عین تکوین کی مخالفت ہے۔ بس یہ وہ جو قرآن مثلا ارشاد فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، پھر ثم رددناہ الی اسفل، وہ واضح طور پر یعنی یہ چیزیں بعض اوقات اس طرح سے اپنے مصداق اور معنی پیش کرتے ہیں۔ اب جب ہم اس مرحلے پر ہیں اور ہم نے یہ بات واضح کر دی کہ کربلا کے آثار اتنے شدید ہیں، اور آج فرض کریں کہ 1400 سال کے بعد بھی وہ خاک اپنے اندر سے خون کو ظاہر کر کے اپنے اس اثر کو دوبارہ ثابت کر رہی ہے، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آج اگر ہمارا کربلا سے 1400 سال کا فاصلہ ہو گیا ہے تو شاید ہمارے قلوب کے اندر وہ کیفیت نہ ہو یا ہمارے اندر وہ کیفیت نہ ہو، بلکہ جیسے ہی یعنی ابھی محرم کا چاند نظر آیا نہیں ہے اور وہ جو ایک سوگ کی کیفیت دلوں پر طاری ہو رہی ہے، وہ جو عزاخانے سجنا شروع ہو گئے ہیں، وہ جو محرم کے لیے ایک تیاری اور ایک آمادگی کی کیفیت نظر آ رہی ہے، شاید یہ وہ آثار ہیں کہ جو مرتب ہو رہے ہیں۔ اب یہ وہ آثار ہیں کہ جو شاید ہمارے اختیار کے بغیر مرتب ہو رہے ہیں، لیکن شعائر کی منزل میں احترام اور عظمت کی نسبت کہ جس کا تقاضا قرآن بھی کر رہا ہے، ایک حرکت شعوری بھی ہے جو بظاہر ہمیں انجام دینی ہے۔ آپ کا ماشاءاللہ حج پر جانے کا بھی تجربہ جو ہے وہ خدا کے فضل و کرم سے زیادہ ہے کہ صفا و مروہ کو جس کو شعائر اللہ کہا گیا ہے، یہ آپ نے شاید حج میں اس کو تجربہ بھی کیا ہوگا کہ ایک تعداد حجاج کی وہ ہوتی ہے کہ جو جب سفر حج پر جا رہی ہوتی ہے تو اس کی ساتھ ساتھ ایک یعنی فکر کا دائرہ، یعنی ہم اگر مختلف افراد کو تقسیم کریں، ایک تعداد وہ ہے کہ جو شاید ذہن میں یہ رکھتی ہے کہ ٹھیک ہے حج ہو جائے گا، نہ وہ احکام کی نسبت توجہ دیتے ہیں، نہ وہ اپنے فزیکل اعتبار سے، نہ مسائل کو سمجھنے کے اعتبار سے۔ ایک طبقہ وہ ہے کہ جو شاید جسمانی اعتبار سے متوجہ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے چلو واک کر لیں، وہاں چلنا بہت پڑے گا، کم از کم اپنے آپ کو آبادہ کر دیتی ہے۔ لیکن ایک بہت تھوڑا طبقہ، لیکن یقیناً وہ طبقہ ہوتا ہے کہ جو ان دونوں چیزوں کے علاوہ اپنے آپ کو شعوری طور پر آمادہ کر رہا ہوتا ہے، معنوی اور روحانی طور پر، کہ مثلا میں جب صفا و مروہ کے درمیان میں ہوں گا، وہ جو شاعر کی تعظیم مجھے کرنی ہے وہ کس اعتبار سے کرنی ہے۔ تو یہ جو ایک فرق ہے یعنی ان تینوں میں اور اس کے جو آثار ہیں، اس کو آپ نے بنیادی طور پہ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اگر ہم اس لفظ کو دیکھیں جو عام طور پہ استعمال ہوتا ہے ماہ مبارک رمضان کے لیے یا ایام اعضاء کے لیے، استقبال ماہ مبارک، استقبال ماہ اعضاء، تو لفظ استقبال کا ہم ظاہر لغوی اور دقیق اور جو اس کی تفصیلات ہے اس میں جائے بغیر، استقبال کا کم از کم اتنا تو معنی عرفی تو ہے ہی نا کہ کاملاً مستقبل وجہ، یعنی توجہ کو کاملاً کسی شے کی طرف متوجہ کرنا۔ اب یہی ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ قرآن کہہ رہا ہے، تو فقہ نے سعی کا لفظ دیا اس کو، اہل سنت کے یہاں بھی اور ہمارے یہاں سعی۔ اب یہ جو کوشش ہے
یہ کسی جانب تو ہوگی نا، کوئی شعور دے رہی ہوگی نا، یہ دو پہاڑیوں کے درمیان دوڑانا تو نہیں ہوگا. وہ صحیح کی تاریخی پس منظر میں بھی اگر جائیں خلاصتاً گئے تو جناب حاجرہ علیہ الصلاۃ والسلام بھی اگر کوشش کر رہی ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ فقط مادری جذبہ ہے جو بچے کے لیے دوڑا رہا ہے انہیں، یا مادی طلب کے یا مادی کوئی طلب ہے کہ پانی مل جائے کسی طرح. جس خاتون کو نبی اللہ خلیل اللہ وادی غیر ذی زر کا ہے قرآن نے، بنجر وادی میں جناب ابراہیم تو چھوڑے جا رہے ہیں اللہ کے توکل پر، اس بی بی کا بھی تو توکل ہے نا کہ یہ چھوٹ رہی ہیں اور یہ پریشان نہیں، اور وہ بچہ بھی ساتھ. اب اگر یہ صحیح کریں گی تو یہ فقط ولی خدا کی حفاظت کے لیے کریں گی کہ یہ ولی خدا جو امانت ہے جناب ابراہیم کی اسماعیل علیہ السلام کی صورت میں، اس کو بچانا ان کی ذمہ داری، اس کو بچانے کے لیے انہوں نے کوشش کرنی ہے. کتنا فرق آ جاتا ہے اس مسئلے میں کہ بدن کے اعتبار سے آپ صفا سے شروع کریں مروا تک جائیں، یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپنے بچے کی پیاس کو یا اپنی پیاس کو یعنی مادی طلب کو بچانے والی مائیں تو شاید بہت ساری بہت ہیں، لیکن وہ ماں کہ جس کا انما نطعمکم لوجہ اللہ، یعنی کھانا کھلانے والے سب ہیں، لیکن جب کوئی کھانا کھلا رہا ہے صرف خدا کی خاطر، یعنی اپنی جہد کو خدا کی طرف کر رہا ہے، تو اس کی جو آثار ہیں وہ بہرحال جب ہم ایک دفعہ اس بات کی طرف متوجہ ہو گئے ہیں کہ ہم نے استقبال کرنا ہے، یعنی اپنے آپ کو متوجہ کرنا ہے، تو ایک تو چیز جو ہم نے خاص طور پر اپنے معاشرے میں عام طور پر اس کو یوں کہتا بھی ہوں کہ شاید یہ وہ ذمہ داری ہے جو ہم نے اپنی آنے والی نسل کے لیے انجام نہیں دی. آپ کو میں عرض کروں نا، وہ بہت اچھا شعر ہے، ہمارے استاد شیخ ضبط جعفر پڑھا کرتے تھے کہ امانتوں میں نہ زنہار خرد برد کرو، غم حسین نئی نسل کے سپرد کرو. اب اگر میں نے اپنی اگلی نسل کو منتقل کرنا ہوگا تو پہلے تو اس کو میں صحیح خود تو شعوراً سمجھوں، اس کو جس چیز کو جو ہمارے ہاں مطلب خود اشعار میں ہی اور پڑھا بھی جاتا ہے کہ شمع سے شمع جلے سلسلہ جاری ہے. اب یہ جو شمع ہم نے عزاداری کی جلانی ہے، آیا یہ عزائے محض ہونی چاہیے یا وہ شعوری عزاداری کہ جو انقلاب برپا کرتی ہے؟ اس کے درمیان میں فرق آداب عزاداری، جیسا میں ابھی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے شاید والدین نے یعنی ہم سے پہلے کی نسل نے نسبتاً ایک مؤدب عزاداری ہمارے اور آپ کے سپرد کی تھی، لیکن شاید ہماری نسل کا یہ قصور ہے اور اس کی طرف بشدت متوجہ ہونے کی ضرورت ہے. عبادات کے سلسلے سے تمام عبادات میں تو متفقن علیہ بات ہے نا، عبادات وسیلہ ہے قرب الہی کا، یعنی وہ عبادت جو قرب الہی کا سبب نہ بنے، اس عبادت میں یقیناً شاید اس طرح کہہ سکتے اس میں یعنی توجہ نہیں ہے، اس میں بدن کو تھکانا. ہم نے حج پہ کہا کہ بھائی مزدوری نہ کریں، ایسی مزدوری جو صرف بدن کو تھکا رہی ہو، نہیں، آپ نے عاشقانہ عبادت کرنی ہے، عاقلانہ عبادت کرنی ہے، عارفانہ عبادت کرنی ہے. یہاں استاد پناہیان کا جو ایک بڑا اچھا کتاب بھی جو ترجمہ بھی ہو گئی ہے کہ ایک اچھی نماز کیسے پڑھی جائے، جی واقعی قابل استفادہ کتاب ہے. اور اس کے اندر جو استاد نے بڑا خوبصورت، مجھے جو واقعی ان کا جملہ اچھا لگا تھا، انہوں نے کہا کہ عاشقانہ نماز سے پہلے مؤدبانہ نماز پڑھنا سیکھو. اور آپ کی بات کی تائید کرتے ہوئے میں بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا کہ تمام عبادات میں جب آپ نے کہا کہ عبادات کا جو اصل ہدف ہے وہ قرب الہی ہے اور تقرب بغیر ادب کے ممکن نہیں ہے. یعنی آپ کسی سے قربت حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ اس کی نظر میں محترم ہونا چاہتے ہیں یا اس کے محبوب بننا چاہتے ہیں، ہدف آپ کا یہ ہے کہ آپ اس کے محبوب بنیں، تو کیا واقعاً بے احترامی اور بے ادبی کے ساتھ یہ قرب کی منزل قابل توازن امکان نہیں ہے. بے احترامی کی ابتدا یعنی انحراف ہوتا ہے حکم سے، یعنی حکم کی جو کیفیت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا 2 رکعت نماز پڑھو، آپ کتنے بڑے عاشق ہو جائیں 3 رکعت نہیں پڑھ سکتے. یہ کون سی چیز روک رہی ہے؟ اسی حکم کا ادب روک رہا ہے. کیا اس حکم سے تجاوز نہیں کرنا ہے؟ مؤدبانہ ہوں گے تو اس میں آپ داخل ہوں گے کہ جو اصل حقیقت ہے، ادب سے ابتدا ہوگی. یعنی اطاعت کی جو بنیاد ہے وہ محبت ہے اور محبت کی جو بنیاد ہے وہ ادب میں ہے. جی یقیناً. لہذا ہمیں پہلی اور امپورٹنٹ ترین چیز جس کو عزاداری کی نسبت اس سال میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے اسی گفتگو کے توسط سے ہم اپنی اس نسل کو یہ پیغام دے سکیں اور مومنین کو یہ پیغام دے سکیں، بلکہ مسلمین بلکہ عالمین میں جہاں جہاں تک مثلا ہماری یہ آواز پہنچ رہی ہے اور جو بھی عاشقان حضرت
سید الشہداء ہیں، ان سے یہ ایک نوعاً درخواست کی جائے کہ اس 10 سال اگر اس بات کو سمجھ لیں کہ سرنامہ عزا رکھا جائے، یا یوں کہیں کہ اس کو توجہ میں سب سے زیادہ یہ رکھا جائے کہ ہم پوری کوشش کریں کہ اس دفعہ عزا کی نسبت ادب سب سے پہلے ہمارے اندر موجود رہے. ابتدا ادب سے کیجئے، انتہا لقاء پر ہوگی، وہ خود بخود یعنی ہوگی. آگے کے جو مراتب ہیں بظاہر شاید وہ خود بخود انجام پائیں، لیکن جب ہم اس حوالے سے ادب کی بات کر رہے ہیں اور ادب کے حوالے سے بات کرنا چاہتے ہیں، تو ادب خود بخود بھی یہ تقاضا کرتا ہے کہ انسان جب تک شعوری طور پر اس کے اہداف کی طرف متوجہ نہیں ہوگا، اس کی اہمیت کی طرف متوجہ نہیں ہوگا، تو شاید اس کے اندر ادب کی کیفیت کبھی شدید ہو بھی نہیں سکتی. یعنی میں عرض کروں نا، سادی سی مثال لوگوں کے لیے عرض کروں، آپ نے ایک سواری کا ادب شروع کیا، آپ جاب پر جا رہے ہیں، اس سواری کا ادب اتنا کر رہے ہیں کہ آپ بے ادبی سمجھ رہے ہیں سواری سے اترنا آفس پہنچ کے، اور پھر اسی میں واپس آ رہے ہیں. اب آپ مہینے بھر آپ تقاضا کریں کہ مجھے کچھ ملے گا. آپ نے کون سا ادب کیا؟ یہ ایک وسیلہ تھا کسی منزل تک پہنچانے کا. اس منزل تک پہنچنا آپ کا ہدف تھا، وہاں نہیں گئے آپ، صرف ادب کے قائل. یہ ادب کی صورت نہیں، اس کی بازگشت کہاں ہوگی؟ بے شعوری کی طرف، یعنی اس کا ادب معرفت کی طرف. بہت اچھی مثال دی آپ نے. یعنی اس کا ایک معنی ہمیں ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ تعظیم شعائر ایسا نہ ہو کہ تعظیم اصلا شعائر کی جو اصل ہے کہ جو شعور کو بیدار کرنے والی ہے اس سے ہمیں منحرف کر دے. یعنی میں نے فرض کریں علم حضرت عباس علیہ السلام کی نسبت اپنے آپ کو مؤدب بنانا ہے. اب یہ ادب آیا یہاں پر آ کر ختم ہو جانا چاہیے کہ میں علم کو دیکھنے کے بعد سر جھکاؤں، سینے پہ ہاتھ رکھوں، اسے چوموں، یہاں پر آ کر ختم ہو جانا چاہیے؟ یہ یہاں سے اس کی کوئی ابتدا ہونی چاہیے کہ میں جس کے سامنے اپنے آپ کو خم کر رہا ہوں، میں جس کی خاطر اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر اس کی احترام کی کیفیت کو اپنے وجود میں لے کر آ رہا ہوں، یہ علم کس چیز کی نشانی ہے؟ یہ علم اٹھانے والا کون تھا؟ اس علم اٹھانے والے کا ہدف کیا تھا؟ اور جب تک مجھے وہ کیفیت سمجھ میں نہیں آئے گی، گرچہ میں ظاہری طور پر پس میں نہیں یوں سمجھ لیجئے کہ وہ خشک مقدس احترام کے جو خالی از شعور ہو، شاید وہ خود بے احترامی کی کیفیت بنے گی. اگر اس کو وقت ایک پہلا قدم سمجھے نا، سرکار کے علم کے سامنے جب آپ نے تعظیماً اپنے آپ کو سینے پہ ہاتھ رکھ کر جھکایا اور اس کو بوسہ دیا، یہ یوں سمجھیے کہ باب العباس ہے. یعنی حضرت عباس علیہ السلام کی وادی وفا میں، وادی ایثار میں، وادی عشق میں، وادی معرفت میں، اور حمایت از دین، وقت کے لیے قربان کرنے اور حمایت از دین کے جو دین کی حمایت، ظلم کے خلاف قیام کا دروازہ کھلے آپ پہ. یعنی جناب عباس علیہ السلام سے پہلی دعا یہی ہے نا کہ آپ نے اپنے وقت کے زمانے کے جو ظالمین تھے ان کے خلاف قیام کیا، یعنی آپ نے امام وقت کا احترام ادب کیا. اصل ادب یہی ہے. آپ علم کے سامنے اپنے آپ کو جھکا رہے ہیں، لیکن اگر آپ ہی کے بچے نے آپ سے یہ پوچھ لیا کہ بابا یہ کس کا علم ہے اور آپ اس کا احترام کیوں کر رہے ہیں، اور آپ اس کو کوئی جواب نہیں دے سکتے، آپ اس کو یہ نہیں سمجھا سکتے کہ میں اس کے سامنے تعظیم کیوں کر رہا ہوں. اگر تو میرے ذہن میں صرف اپنی مادی خواہشات ہیں، یا یہ ہے کہ مجھے یہ پتا ہے کہ حضرت عباس علیہ السلام کا درجہ بہت ہے، لیکن کیوں ہے یہ نہیں معلوم. یہ جو علم آج میرے دین کے شاعر میں سے ہو گیا، یہ علم جس کی آج میری نظر میں اتنی اہمیت ہے، اس اہمیت کی وجہ میرے پاس موجود نہ ہو. بہت سارے سوال کے جواب آپ کو دینے چاہیے. خود جب آپ حضرت عباس کے علم کے احترام کے قائل ہیں تو بہت ساری چیزوں میں تو ایک تو علم یہ کیسے اس شخصیت کے پاس آیا، اتنے سارے لوگوں کے درمیان میں یہ شخص کیسے آیا. وہ جیسے یا لا یحمل ھذا العلم الا اہل البصر والصبر، یعنی علم آتا ہی نہیں ہے سوائے اہل بصیرت کے ہاتھ میں، اور اہل صبر کے ہاتھ کے علاوہ تو آتا ہی نہیں ہے علم. شاید اسی لیے امام علیہ السلام غالباً امام محمد باقر علیہ السلام جو ہے حضرت عباس علیہ السلام کے لیے فرماتے ہیں کہ نافذ البصر، کہ آپ کی جو بصیرت جو ہے وہ اس قدر آپ کی ایمان نافذ البصیرہ، یعنی یہ وہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے آپ صاحب علم بنے ہیں. یعنی اس علم کی نسبت جب مثلا فرض کریں ہم کبھی اس علم کو اگر خیبر کے علم سے متصل کر رہے ہوں یا اس سے ایک نسبت دینا چاہتے ہوں، تو وہاں پر بھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
وسلم جس کے ہاتھ میں علم دے رہے ہیں اس کی جو صفات بیان کر رہے ہیں شجاعت کے ساتھ، اس میں ایک اہم یہ ہے کہ وہ خدا اور اس کے رسول کو دوست رکھتا ہے اور خدا اور اس کا رسول اس کو دوست رکھتا ہے۔ اب یہ جو دوست رکھنا ہے، یہ جو محبت ہے، یہ جو ایک تعلق ہے جس کو خیبر میں خاص طور پر بیان کیا جا رہا ہے، یہ ایک شعوری سفر کی طرف متوجہ کر رہا ہے۔ یعنی خیبر میں بھی صاحب علم وہ ہے کہ جو اس تقرب کے مقام پر ہے، جس کا کریکٹر یہ ہے، اور اس کے ماننے والے کو ہی یہ نہ پتا ہو کہ حضرت امیر علیہ الصلوۃ والسلام کا خدا کے ساتھ کنیکشن کیا ہے، یا عبادات میں حضرت امیر علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام کیا ہے، تو وہ خود حضرت کی نسبت جس تقدس کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے، وہ تقدس نوعاً ایک ایسا بے جا تقدس بن جائے گا کہ جو نہ اس کے اپنے کسی کام آئے گا، نہ شاید وہ اپنی اگلی نسل کو اس حوالے سے کوئی۔ سرکار عباس علیہ الصلوۃ والسلام جہاں وہ سرکار وفا ہیں، ہمیں اس پہ بہت زیادہ توجہ دینی چاہیے کہ وہ سرکار ادب ہیں۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ ذات جتنی بھی بلند ہوئی ہے اس کا ادب ہے اصل ریشہ۔ یعنی اس چیز کو اگر ہم اس وقت یہ سمجھنا چاہیں کہ خود حضرت عباس علیہ الصلوۃ والسلام میں اس ادب کو ایجاد کرنے والی ہستی حضرت ام البنین سلام اللہ علیہا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ خود حضرت ام البنین سلام اللہ علیہا کا جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی نسبت جو ادب کا مقام ہے، احترام کی نسبت ہے، گرچہ جس وقت حضرت ام البنین سلام اللہ علیہا حضرت امیر کے گھر میں زوجہ کی حیثیت سے تشریف لا رہی ہیں، یعنی وہ جو ایک کف ہونے کی کیفیت ہے، اگر فرض کریں ہم اس کو تھوڑی دیر کے لیے حضرت امیر کی نسبت سے اس طریقے سے تصور نہ بھی کریں، تب بھی میں خاص زاویے سے یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ جو ایک کیفیت ہے جناب سیدہ کے ہوتے ہوئے، ہم اگر فرض کریں کہ اس کیفیت کو ابھی حضرت کے لیے نہیں بھی کرے، تب بھی زوجہ کا گھر کے اندر جو ایک مقام اور ایک منصب ہے، حضرت ام البنین سلام اللہ علیہا، اب یہ اتفاق نہیں ہے، شاید یہ خدا کی طرف سے انتظام ہے کہ آپ کا بھی جو اسم مبارک ہے وہ فاطمہ ہے، اور آپ ادب کی اس کیفیت میں ہیں کہ جہاں آپ جناب سیدہ کے احترام میں اپنے نام کو ادب میں اس قدر گم کر دیتی ہیں کہ تاریخ آپ کو آپ کے نام سے نہیں بلکہ آپ کے کنیت سے آپ کو پہچانتا ہے، اور آپ نے اس گھر میں آ کر اپنے آپ کو کنیز حضرت زہرا، اور پھر آپ اپنا جو فرزند ہے اس کو جو تربیت کر رہی ہیں کہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام میں حضرت امیر کا اپنا بیٹا ہے، لیکن حضرت ام البنین امام کی نسبت حضرت عباس کو جس طرح سے تربیت کر رہی ہیں کہ اس کو اگر خلاصہ کیا جائے تو وہی تربیت اور ادب ہے کہ جو حضرت ام البنین کی محنت حضرت عباس علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت میں کربلا میں ظہور پیدا کر رہی ہے۔ یعنی آج کی مائیں، یعنی ہم خاص طور پر یہاں پر یہ کہنا چاہیں گے کہ آج کی یہ سب سے بڑا، شاید ہم اگر اس کو سمجھنا چاہیں کہ ہماری خواتین، ہماری جو مائیں بہنیں ہیں، وہ اس ذمہ داری کو اگر سمجھیں کہ عزاداری کی نسبت جو ہے وہ ادب کو کیسے ایجاد کرنا ہے۔ ہماری اپنی والدہ مرحومہ مثلاً وہ تھی نا کہ جو ہمیں بچپن میں سمجھاتی تھیں کہ دیکھو یہ فرش عزا ہے، اس کے اوپر شور نہیں مچانا، یہ کھیلنے کی جگہ نہیں ہے، وہ گریے کی کیفیت، وہ ساری کی ساری کیفیت وہ مائیں تھیں جنہوں نے ہمیں دیا نا۔ آج ماں اپنے بچے کو فرش عزا پر لا کر بھی موبائل کے حوالے کر دے گی تو اس سے زیادہ بڑی خیانت اپنی نسل کے ساتھ، اور بے ادبی اپنی جگہ پر ہے اور خیانت بھی ہے۔ یعنی وہ بچہ جو آپ کے ساتھ فرش عزا پر پہنچ کر بھی موبائل کے ساتھ لگا ہوا ہے، تو آپ نے اس کو فرش عزا، اچھا آپ فرض کریں کہ محرم کے سیزن میں آپ نے اس کو نوحہ لگا کر دے دیا اور آپ پھر یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں نے حق ادا کر دیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ہے، فرش عزا کا اپنا ادب، فرش عزا یعنی اس کا مطلب یوں خلاصہ کیا جائے کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ مومنین بے ادبی کرتے ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو سفر میں اور پرواز کرنی ہے، ابھی آپ ابتدائی مراحل سے نکل کر ان بلند وہ محبت ہے، دیکھیں وہ محبت تو ہے، ہم یعنی، اور یہ ہم جرأت بھی نہیں کر سکتے کہ ہم کسی بھی مومن کی نسبت یہ کہیں کہ خدا نہ خواستہ اس کے دل میں محبت نہیں ہے۔ اصل جو چیز اور اس پروگرام کا بھی جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ ایک مرتبہ توجہ کے فیز میں آ جاتے ہیں، شعوری سفر کرنا شروع کرتے ہیں، تو آپ کے ادب اور احترام کی بھی جو کیفیت ہے وہ مختلف ہو جاتی ہے۔ یعنی ہماری اس وقت اس ساری گفتگو کا اگر ہم تھوڑی دیر خلاصہ بھی کرنا چاہیں، وہ خلاصہ یہ ہے کہ جب آپ محرم اور عزاداری میں ورود پیدا کر رہے ہیں اور اس میں وارد ہونے کے مراحل میں ہیں، تو ہم نے توجہ اپنی صرف اس بات کی طرف رکھنی ہے کہ کیسے ہم
عزاداری کو درسگاہ بنائیں، کس طریقے سے عزا سے ادب کو سیکھیں، کس طرح سے اپنے آپ کو عزاداری کے ذریعے سے خدا اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے حضور میں مؤدب بنائیں، تاکہ پھر ہم تقرب کے وہ سارے مراحل کے جو عبادات کا بھی ہدف ہے وہ حاصل کیا جائے۔ وہ مجھے سادی سی بات ہے، اگر عملی کوئی راستہ بیان کیا جائے تو سادہ سا ہے، عجیب سی مثال ہے، بہرحال بات کو سمجھنے کے لیے ہے۔ خواتین خصوصاً مومنات، آپ جب ایک گندا لباس واشنگ مشین میں ڈالتے ہیں تو کس ہدف سے ڈالتے ہیں؟ اسی ٹارگٹ سے ڈالتے ہیں نا کہ یہ دھلے گا، صاف ہوگا، اس کے داغ دھبے دور ہوں گے، اس شعور کے ساتھ ڈالتے ہیں نا۔ یا آپ بغیر کسی اطلاع کے، بغیر کسی جو ہے نا مقصد کے جو ہے نا بلا وجہ صاف ستھرا کپڑا بھی اس میں ڈالتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کو اس طرح سے کہا جائے، محرم کا آ جانا اور ہے، ہمارا محرم میں داخل ہو جانا اور ہے۔ ہم محرم میں داخل ہوئے کہ نہیں یہ بالکل الگ بات ہے۔ محرم نے تو تکبیریں آنا ہی آنا ہے، چاند نے نکلنا ہے، عاشور نے آ جانا ہے، یہ ایام نے آ جانا ہے، یہ تو آ جائیں گے۔ دیکھیں یہ ایام آئیں گے، اور لازمت لوگ ایک بہت دنیا بڑی ایسی ہے کہ جس کو یہ پتہ ہی نہیں لگتا کہ عاشورہ آیا بھی یا نہیں جی، یعنی واقعاً بعض اوقات قلب میں تکلیف کی کیفیت اس عنوان سے ہوتی ہے کہ شب عاشور یا شام غریباں ہوٹلوں کے باہر رش لگا ہوا ہے، اور اس ساری یعنی ملت کو جو کہ شب عاشور اور شام غریباں جیسے اوقات میں بھی دنیا، مادہ پرستی، کھانے پینے، عیش و نوش کو حاصل کرنے کے لیے بے چین نظر آ رہی ہے، اور اس کے اوپر اتنا بھی اثر نہیں ہے کہ اس شب کی کیا کیفیات ہیں، اس شب میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیا کیفیت ہے۔ ہم بات کریں کہ پورا عالم زمان پر یہ رات کیسے گزرتی ہوگی، سلام اللہ علیہ پہ کیسے گزرتی ہوگی، عاشق کے لیے کتنا یہ ضروری ہے جاننا۔ ہاں پھر ایک دفعہ ابتدائی گفتگو کی طرف جائیں نا، کہ وہ دن جس دن خاک اپنے اثر کو ظاہر کر رہی ہے، ایک طبقہ انسانوں کا ایسا ہے کہ جو اسی دن پھر بھی گھومنے پھرنے، پکنک منانے، عیش کے، یہ بھی طبقہ ہے۔ اب آپ اس طبقے سے نکل کر یہاں تک آ چکے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایام عزا ہیں اور میں عزادار ہوں، آپ کو یہ توفیق حاصل ہو گئی ہے۔ ان افراد سے ہماری درخواست یہ ہے، اور ہم بات یہ کرنا چاہتے ہیں کہ جب آپ کو یہ توفیق حاصل ہو گئی ہے تو اس توفیق میں شعور، بیداری، توجہ کے ذریعے سے اپنی اس عبادت کو وہ بالوں پر عطا کریں کہ جو آپ کو، اور آج کے زمانے میں جو آپ نے مقدمے میں بات کی تھی ہمارے لیے اور آسان ہو گیا ہے، جہاں پتھر خون برساتے ہیں، خاک خون ہو جاتی ہے، بہت سارے انسان روشن ترین کردار آج ایسا کر کے جا چکے کہ انہوں نے، ان کے لیے کتنا مرحلہ آسان ہوا شہادت کا، ان کے لیے کس قدر آسان ہوا، خود باشعور ہوئے، پوری دنیا کو شعور دے دیا۔ انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا، امام خمینی نے فرمایا جو کچھ بھی ہے محرم اور سفر کی وجہ سے ہے، رہبر شہید ہمیشہ فرماتے رہے، انہوں نے اپنے وجود سے ثابت کیا، مقاومت کی۔ آپ ساری کیفیت دیکھیں، شہید حسن نصر اللہ کو لے لیں، دیگر شہداء کو، حتیٰ اسماعیل ہانیہ، شہید سنوار، یہ جتنے یعنی مذہب کی دائرے سے، فرقے کے دائرے سے باہر نکلیں اور یہ دیکھیں کہ آج وہ تمام افراد، وہ تمام گروہ، وہ تمام طبقات کہ جو کربلا سے دوبارہ درس لینے کے مرحلے میں ہیں، ان کی عزاداری میں اور ہماری عزاداری میں فرق ہے۔ ادب کے سے ابتدا کیجیے، اور میں نے عرض کیا کہ لقاء کے مرحلے تک پہنچیے، ہو سکتا ہے شب عاشور آپ کی امام حسین سے ملاقات ہو، یعنی حور بننے کا سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ شعور کی بیداری کی ضرورت ہے۔ عزیزان گرامی، ہمارا اس ساری گفتگو سے جو اصل مقصد ہے، یقیناً کسی بھی مومن، کسی بھی عزادار کی نسبت جسارت نہیں ہے، صرف مقصد یہ ہے کہ وہ محبت کے جو آپ کو کربلا سے اتنے نزدیک لے آئی ہے، وہ محبت کے جو آپ کو ذوالجناح سے اتنے نزدیک لے آئی ہے، سوار ذوالجناح، خود ذوالجناح جو آپ کے دلوں میں اتنا محبوب ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ بھی سید الشہداء سے وفاداری کر رہا ہے۔ وہ انسان نہ ہو کر بھی اگر وفادار ہے، آیا ہم امام حسین کے اور کربلا کے وفادار ہیں یا نہیں؟ اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار اس سال کے محرم کو ہمارے لیے شعور اور آگہی اور معرفت کی بیداری کے ایام میں سے قرار دے، اور ہم سب کو وہ شعور عنایت کرے کہ ہم اس سال کی عزاداری سے، اس سال کے عزا سے امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے جو عالم انسانیت میں عدل اور عدالت کی حکومت اور حکومت الہیہ قائم کرنے کے لیے
منتظر اذن ظہور ہیں، حضرت کے ان انصار میں شمار ہونے کی ہمیں توفیق عنایت کر سکے کہ جو حضرت کے وہ انصار بن سکیں کہ جن پر حضرت بھی فخر کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔